کوہستانی نمک کا علاقہ ہمارے لیے ایک عظیم تاریخی سرمایہ ہے جو اپنے آثار قدیمہ اور کرامت کے لحاظ سے منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اپنی تاریخی حیثیت اور مذہبی اہمیت کے حوالے سے کٹاس راج کے مندر اس وقت کوہ نمک کا مشہور اور اہم ترین مقام تصور کیے جاتے ہیں۔ نومبر 1983 میں آنے والے ہندو یاتریوں کے لیڈر پنڈت موہن لال کے مطابق کٹاس راج کا اصلی نام ٹیکش راج تھا، جس کے معنی ہے ناگوں کا بادشاہ، کیونکہ اس جگہ کا تعلق ہندو دھرم کے بھگوان شنکر یا شیو جی سے ہے۔ ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ ہندو دیوتا کرشنا نے اس مندر کی بنیاد رکھی اور اس میں ایک شیو لنگ بنایا جو دھرتی پر سب سے پہلا شیو لنگ تھا۔ 1929 میں یہاں کا دورہ کرنے والے انگریز ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر اسٹیفن کے مطابق یہ آثار بدھ دور کے ہیں جن کا اشوکا سے قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کی رائے میں یہ بدھوں کے اسٹوپے تھے جنہیں بدھ مت کے زوال کے بعد یہاں کے ہندوؤں نے مندروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ مقام سکھوں کے لیے بھی اہم ہے۔ گیانی گیان سنگھ 1880 تواریخ گرو خالصہ میں لکھتے ہیں کہ گرو نانک جی 1519 میں کٹاس راج آئے اور بیساکھی کے مہینے کے پہلے دن یہاں پہنچے، جبکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں پہلا سفر 1805 میں کیا تھا جب وہ کٹاس راج نہانے کے لیے آیا تھا۔ کندھارا کی تباہی کے بعد اس خطے میں ہندو مت نے زور پکڑا تو ہندو شاہی سلطنت نے 7ویں سے 10ویں صدی کے بیچ یہاں کئی مندروں کی بنیاد رکھی جن میں کٹاس راج کا مندر بھی شامل تھا۔ جنرل کنگن کے مطابق اگرچہ یہ مندر کشمیری دور کے ہیں لیکن وہ اس تصور کو بھی رد نہیں کرتا کہ پانڈووں نے انہیں تعمیر کروایا ہوگا۔ اس کی تحقیق کے مطابق یہاں 12 مندر تھے جو ایک دوسرے سے متصل تھے۔ یوں یہ مقام بدھ مت و ہندو مت کے ساتھ ساتھ سکھوں کے لیے بھی معتبرک ٹھہرا۔ تقسیم سے پہلے تک یہ جگہ ہندو یاتریوں سے بھری رہتی تھی، خصوصاً شیو راتری کے تہوار پر بڑا ہجوم دیکھنے میں آتا تھا۔ تقسیم کے بعد دہائیوں تک یہ سلسلہ نظر انداز رہا، حالانکہ پاکستانی ہندو وقفاً اس جگہ کا دورہ کرتے رہتے تھے لیکن وہ اس کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ ہم لوگ نوشہرہ حکیم آباد سے آئے ہیں، میرا نام سمن ہے اور ہم لوگ یہاں یہ سمجھ کے آئے ہیں نا کیونکہ ہمارا مذہبی تہوار ہے اور یہاں پہ یہی ہے زیادہ تر کہ انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے اچھی خاصی، اور رات کے آئے ہوئے ہیں لیکن رات کا تھوڑا ڈر تھا لیکن اب نہیں ہے۔ شیو جی کٹاس کی یاترا پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم یہ تالاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیو جی مہاراج کی جسے ہم بہت پوتر مانتے ہیں، یہ شیو جی مہاراج کے 2 آنسو کی جو 2 بوندیں گری تھی اس کے بارے میں ہے اور یہ اسے ہم بہت پوتر مانتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے جو مہاراج ہیں ان کے 2 آنسو گرے تھے۔ جے شری رام۔ ہم آج کٹاس راج میں ڈسٹرکٹ چکوال میں چوہے سیدن شاہ کے مقام پر اپنا شیوراتری کا تہوار اپنے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش سے منانے کے لیے پورے پاکستان کی جنتا جو یاتری ہیں ان کے ساتھ آج یہاں شریک ہے، اور کل 4 بجے سے لے کر پہلی پوجا سے لے کر اور آج دن 12 بجے تک چوتھی پوجا تک ہم نے تمام اپنی رسومات بڑے امن، سکون اور ہر قسم کی سہولت میں ہم نے یہاں پر اپنی مذہبی ادائیگی کی ہے۔ کٹاس راج مندروں کی مقدس جھیل کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ برہمنوں کی روایت کے مطابق جب شیو دیوتا کی بیوی ستی کا دیہانت ہوا تو انہیں اتنا دکھ ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ان آنسوؤں سے 2 متبرک تالاب وجود میں آئے، ایک راجستھان میں واقع پشکر شہر میں واقع ہے جبکہ دوسرا یہ کٹک شل یعنی کٹاس کہلاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق بھگوان شیو جی کے آنسو اپنی بیوی کے لیے نہیں بلکہ کٹاس نامی گھوڑے کی موت پر نکلے تھے۔ سناتن دھرمی ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ بھگوان شنکر کا ظہور اسی جگہ پر ہوا اور ان کی جائے ظہور سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا جس سے امرت بہنے لگا۔ چونکہ بھگوان شنکر سانپوں کا بادشاہ ہے سو یہ جھیل سانپوں سے بھری پڑی ہے جو کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین کی 2 آنکھیں ہیں، دائیں آنکھ اجمیر کے قریب پشکر کی جھیل ہے جبکہ بائیں آنکھ کٹاس کی یہ جھیل ہے۔ برہمنوں کا خیال ہے کہ یہ بند
راجہ پاتک جو دلی کے کسی حکمران کا وزیر تھا نے تعمیر کروایا تھا۔ اس پورے کمپلیکس میں 7 گرہ یعنی 7 قدیم مندروں کا مجموعہ، ایک بدھ مت اسٹوپا کی باقیات، قرون وسطی کے 5 دیگر مندر، ہندوؤں کا مقدس تالاب اور اس کے ارد گرد بکھری ہوئی حویلیاں شامل ہیں۔ تالاب کے مشرق میں واقع ایک 12 دری ہے جو چبوترے پر بنائی گئی ہے۔ اس کی تعمیر رنجیت سنگھ کے دور میں ہوئی۔ بابا گرو نانک کی یہ زیارت گاہ پہلے ستھرا شاہی یعنی اداسی سے مشابہ ایک ہم آہنگ فرقے کے قبضے میں تھا، جنہوں نے اس سے حاصل ہونے والے آمدنی کی کمی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ اب دھرم سال نومبر 1933 میں لال سنگھ، دلیپ سنگھ اور سورت سنگھ کے کنٹرول میں ہے، جو بھائی موتی داس یعنی گاؤں کریالہ ضلع چکوال کی اولاد ہے۔ موجودہ 12 دری کے 12 دروازوں سے کچھ کو کھلا چھوڑا گیا ہے، جبکہ کچھ پر لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں۔ چھت پر ایک گنبد ہے، اس کی دیواریں تو پرانی ہیں لیکن لکڑی کے دروازے اور فرش نیا بنایا گیا ہے۔ اندرونی کمرے کی دیواروں پر نقش ونگار دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ شیو مندر 12 دری کے مشرقی چبوترے پر واقع ہے، جس میں یہاں کا قدیم شیو لنگ رکھا گیا ہے۔ روایت کے مطابق یہ زمین سے نکلا ہے اور تقریباً 5000 سال پرانا ہے۔ ہندو عقائد کے مطابق تالاب میں اشنان کرنے سے پاپ دھل جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 قدیم شیو لنگ ہیں جو کٹاس کے علاوہ مانسیرا، چٹی گھاٹی مندر اور سکھر کے سادھو بیلا مندر میں رکھے گئے ہیں۔ ہندو زائرین اسے دودھ، عرق گلاب اور دہی سے نہلا کر تلک لگاتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ شیو لنگ کے سامنے نندی کی مورتی رکھی گئی ہے۔ نندنی ایک بیل ہے جسے شیو یعنی بھولے ناتھ کی سواری بھی کہا جاتا ہے۔ تالاب کی مغربی سمت 2 منزلہ قدیم رام مندر واقع ہے۔ نچلی مندر پر مختلف جہتوں کے 8 کمرے اور جنوب میں پہلی منزل تک جانے والی سیڑھی ہیں۔ منڈیر میں 2 جھروکے بالکونیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، پتھر اور چونے سے بنایا گیا تھا۔ سکھ تاریخ پر کام کرنے والے کچھ مورخین کے مطابق اس مندر کی زمینی منزل میں ہندو فن تعمیر ہے، جس میں دیوتا کی مورتیوں کے لیے متعدد مقامات شامل ہیں۔ اس کے 3 دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں۔ اس خطے میں جہاں ہندو سکھ ایک اقلیت تھے تو کبھی کبھی وہ مشترکہ جگہ پر عبادت کر لیتے تھے، جیسے یہاں نیچے مندر اور اوپر گرودوارا ہو سکتا ہے۔ ہنومان مندر جنوب میں اونچائی پر واقع ہے، جو اب بھی پوجا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مندر کو 2400 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ ان میں انسانوں، مختلف جانوروں کی اشکال کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بدھ مت اسٹوپا ہنومان مندر کے جنوب مغربی میدان میں ایک اسٹوپے کے آثار ملتے ہیں۔ جارج کنگم نے یہاں بعض ایسے مندروں کے آثار بھی دیکھے ہیں جو مانکیالا کے اسٹوپوں جیسے تھے، لیکن وہ یقین سے نہیں بتا سکا کہ آیا یہ بدھوں کے اسٹوپے تھے یا نہیں۔ قلعہ و حویلی ہری سنگھ رام مندر کے مغربی جانب ایک چھوٹی پہاڑی پر ہری سنگھ نلوا کے دور کی ایک قلعہ نما حویلی تعمیر کی گئی تھی، جسے رہائش کے ساتھ ساتھ دفاعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اونچائی پر ہونے کے باعث یہاں سے مندروں پر بھی آسانی سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ مستطیل عمارت کے چاروں کونوں پر برج بنائے گئے تھے۔ قلعے کے مغرب میں کمپلیکس کا آخری حصہ 7 گڑھا۔ روایت ہے کہ یہ مندر پانڈوؤں نے اپنے بن باس کے دوران تعمیر کیے تھے، جب گوروں سے شکست کھا کر یہاں رہ رہے تھے۔ یہاں تالاب کے پاس مختلف محرابی کمرے بھی ملتے ہیں، جو ماضی میں یہاں رہنے والے پنڈتوں اور بچاریوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اپنے مختلف دوروں پر یہاں قیام کیا تھا، جبکہ اس کی دوسری جانب ایک پہاڑی پر واقع ہیں جنہیں پانڈووں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غار انسانی ہاتھوں کا کام نہیں بلکہ ہزاروں سال کے قدرتی عمل سے وجود میں آئے ہیں۔ چونکہ دور دراز کی گھپائیں سادھوؤں اور مذہبی عالموں کی پسندیدہ جگہ رہی ہے، سو غالب گمان ہے کہ انہیں مراقبے یا عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ اس کے پاس ہی بعد میں بنائے جانے والا مندر اور کمرے بھی موجود ہیں، جو کہ مندر کے خدمتگاروں کی رہائش گاہ بتائی جاتی ہیں۔